الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، اسلامی سال کا 8واں مہینہ تقریباً نصف سے زیادہ ہو چکا ہے، جسے شعبان المحظم کہتے ہیں، اور اس کے بعد عن قریب انشاءاللہ العزیز 9واں مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے۔ آج کی گفتگو میں اسی شعبان المحظم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ مہینہ انتہائی قابل قدر، قابل عظمت ہے۔
اور ایک فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو نام لے کر اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے جو رجب کا مہینہ گزرا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شہری یہ میرا مہینہ ہے۔ اب میرا مہینہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جب بھی یہ نسبت آتی ہے اس سے کسی چیز کی عظمت بڑھتی ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اب جب کسی چیز کو ایسے ذکر کیا جائے تو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس چیز میں بڑی عظمت ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک تو اس مہینے کے ساتھ اپنی نسبت لگا کے اللہ کے نبی نے اس کی عظمت کو دگنا کر دیا، اور دوسرا آپ نے اسے جو اپنا مہینہ کہا اس سے ایک چیز اور بھی مراد ہے، کیونکہ اسی حدیث میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے بعد آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو پھر خود بخود یہ بات بھی متعین ہو گئی کہ جس طرح رمضان میں اللہ کی خصوصی رحمتیں ایمان والے حاصل کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی خصوصی طور پر کوشش فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ مسلسل اگر کسی مہینے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں اور عبادت فرمائی ہے تو وہ یہ شعبان اور اس کے ساتھ رمضان کا مہینہ۔ اب رمضان کا تو پورا مہینہ روزوں کا ہے، اور شعبان میں بھی اللہ کے نبی بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شعبان کا مہینہ شروع ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے، ایک روزہ، دوسرا، تیسرا، مسلسل۔ ہمیں خیال ہوتا اللہ کے نبی پورے اس مہینے میں کوئی بھی افطار نہیں فرمائیں گے، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ اصل میں تمہید ہے رمضان کی، یہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اس مہینے میں اب بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ عنوان کیا ہوتا ہے؟ استقبال رمضان۔ اب یہ استقبال کیا ہے؟ استقبال یہی ہے کہ یہ تمہید ہے رمضان کی، ابھی سے اس کی تیاری شروع کرنی ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ اسی مہینے سے روزے رکھنے بھی شروع کر دیے، اسی مہینے میں باقی مہینوں کی بنسبت عبادت میں اضافہ شروع کر دیا، ساتھ نوافل بھی، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اسی مہینے سے شروع کر دی۔ اب یہ اس کا استقبال ہے اور تمہید ہے یہ رمضان شریف کی۔ اور پھر مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے ساتھ جوڑ کر
یہ بالکل ایسے ہی ہے ان دونوں کی مناسبت کہ جس طرح ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وضو کر کے، اب مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اصل مقصود کیا ہے؟ فرض نماز کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ اب یہ سنت اور نوافل کیا ہیں؟ یہ اصل میں اس فرض نماز کی تمہید ہے۔ انسان متوجہ ہوتا ہے اس عبادت کی طرف، اسے متوجہ کرنے کے لیے پہلے سنتے رکھی گئیں، پہلے نوافل رکھے گئے۔ اب اللہ کی رحمت اس کی طرف جب مکمل طور پر متوجہ ہوتی ہے، اب وہ آگے فرائض میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب بالکل یہی ترتیب ہے کہ پہلے جس طرح فرائض سے پہلے سنتیں ہیں، اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان۔ اب یہ مہینہ بڑی قدر و قیمت والا مہینہ، بڑی حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں اس کی عظمت کا ذکر موجود ہے۔ اب دوسری بات کہ یہ جو مہینہ ہے اس کے متعلق عوام میں بہت ساری باتیں مشہور بھی ہیں، خصوصاً 15 شعبان کا روزہ، اس رات کو خصوصی ایک نام دینا، پھر اس کے لیے کہ یہ خاص طور پر یہی رات عبادت کی رات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر رات میں عبادت ہے، جتنے زیادہ ہو سکے روزے رکھے جائیں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی موجود ہے کہ شعبان کے آخر میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عذرائے شفقت ہے کہ مسلسل شروع میں فرمایا روزے رکھو، اب رمضان بالکل قریب آ گیا، فرمایا اب کچھ دن نہ رکھو۔ کیوں؟ آگے پورا ایک مہینہ روزوں کا آنے والا ہے، اب یہ بھی مہینہ پورا رکھ لیا۔ اب کسی کی ہمت ہے، رکھ سکتا ہے، برداشت ہے تو منع بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے عذرائے شفقت یہ مشورہ بھی دے دیا کہ بھائی کمزور نہ پڑ جاؤ زیادہ، اس لیے کچھ دن جو ہے وہ افطار کرے، روزہ نہ رکھیں، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو پوری مستعدی، قوت اور تیاری کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں۔ ایک بات یہ بھی ذکر فرما دی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں، ایک بات کیا مشہور ہے؟ اس کا نام رکھ دیا شب برات۔ اب یہ اگر کوئی شریعت کی اصطلاح ہوتی تو عربی میں ہوتی، جس طرح لیلۃ القدر ہے۔ اب ایک حرف جو ہے وہ فارسی کا ہے، دوسرا حرف جو ہے وہ فارسی اور عربی کا ہے۔ برات فارسی میں بھی ہے، برات عربی میں بھی ہے۔ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ، اب شریعت کی اصطلاح ہے اور اس کے لیے نام ہے فارسی میں، تو پتہ چل گیا کہ یہ اصطلاح مکہ اور مدینہ سے نہیں آئی، کسی اور جگہ سے آئی ہے، لہذا یہ نام بھی شریعت میں اس نام کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب پھر یہ نام پڑا کیوں ہے؟ تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ یہ نام کیسے پھر پڑ گیا؟ آخر پڑا تو ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، تو یقیناً بہت بڑی وجہ ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ روافض کی عقیدہ کے مطابق 15 شعبان المعظم ان کے 12ویں امام معصوم امام مہدی کا یوم ولادت ہے، اور ان کے نظریہ کے مطابق جب ان کا امام غار سے باہر آئے گا، غار سرہ من رآ میں چھپے ہوئے ہیں،
اصلی قرآن بھی ان کے پاس ہے، سابقہ آسمانی شریعتیں بھی ان کے پاس اس غار میں ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے کی جو تاریخ ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی 15 شعبان ہی ہوگی، ولادت بھی 15 شعبان اور ان کا ظہور بھی 15 شعبان، یہ ان کے روافض کے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی تو کہہ دوں، ایک موقع پر سنی علماء کرام، اہل روافض اور سنیوں میں بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ، ایک میٹنگ تھی، پروگرام تھا، کسی عنوان پہ بات ہو رہی تھی۔ اب مناظر اہل سنت حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی عظیم شخصیت تھی، یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ عقیدہ اور اتنی کمزوری، ایک دم آدمی بھول ہی جائے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ بکھلاٹ میں اب حضرت خطاب فرما رہے تھے، اتحاد کی باتیں چل رہی تھی، تو حضرت نے اتحاد کے لیے بڑا عجیب فرمولہ بیان فرمایا۔ فرمولہ کیا تھا؟ انہیں کہا کہ دیکھیں، آپ کے 12ویں امام ابھی غار میں ہیں، آپ کے نظریہ کے مطابق وہ قرب قیامت کو آئیں گے، شریعت بھی انہی کے پاس، اصلی قرآن بھی انہی کے پاس، اب تمہارے پاس تو کچھ نہیں، اور ہمارے پاس ہماری شریعت موجود ہے، قرآن بھی، پیغمبر کا فرمان بھی، چلو آؤ اتحاد کر لیتے ہیں۔ اور اتحاد کیا؟ جب تک ہماری شریعت موجود ہے تم سب مل کر اسی شریعت کو مان لو، اسی قرآن کو، اسی حدیث کو، پیغمبر کے انہی صحابہ اور اہل بیت کو، اور جب تمہارا 12واں امام شریعت لے کے آئے گا ہم سب مل کر پھر اس کو مان دیں گے۔ جب تک نہیں آتا تب تک تو سارے مانو۔ اب ان کا ایک بڑا کھڑا ہو گیا روافض کا، اور یکدم اپنی زبان سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے اگر عرصہ گزر گیا 12واں نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی آپ تو تجویز پیش کر رہے ہیں نا کہ وہ آ گیا 12واں آ جائے گا، اس کے بعد تمہاری مانی جائے گی، تو اگر وہ نہ آیا تو یعنی یقین اب بھی ان کو بھی نہیں ہے کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو یہ نظریہ وہاں سے آیا، 15 شعبان ان کی طرف منسوب۔ اب اس میں انہوں نے جشن منانے ہیں، امام کی ولادت ہے، رات کو جشن ہے، ان کے ظہور کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، رات کو جشن ہے، اور عراق اور ایران کے علاقوں میں جہاں پہ ان کی اکثریت ہے رات کو جلوس نکلتے ہیں اور دریا کے کنارے پہ جا کر اپنے 12ویں امام کے نام خط بھیجتے ہیں، رکے لکھ کر، امام صاحب اب تشریف لے آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات کو اسے خط پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا جشن ہے جو اہل سنت میں بھی آ گیا ہے۔ اب یہ شب برات ہے، اور پھر برات کا معنی تو قرآن پاک نے بھی، چھٹے کلمے کا ذرا نام بتائیے، چھٹا کلمہ رد کفر۔ اب اس میں آگے چل کے ایک لفظ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ، یہ تبرہ ہے، یہ برات ہے، شب برات یہ ہے۔ وَتَبَرَّأْتُ، میں اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بالکل یہی لفظ اسی معنی میں قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں آیا ہے۔ 10 پارے میں ایک سورت ہے، اور قرآن پاک کی وہ واحد سورت کہ جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے، سورہ توبہ ہے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ براءۃ من اللہ، یہ شب برات ہے۔ براءۃ، اعلان لا تعلقی ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کفار کو صاف لفظوں میں بتا دو
کہ ہم تم سے لا تعلق ہیں، جو معاہدے ہوئے تھے ہم ان کو بھی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جی لا تعلقی کا اعلان کرنا، اس کو برات کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اپنے والد کے لیے دعا کی، اللہ نے بتا دیا حالت کفر پہ ان کی موت واقع ہوگی، آپ دعا مانگے یا نہ مانگے یہ میری مشیت ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا والد اسلام قبول نہیں کرے گا، تبرأ منہ، یہ برات ہے، کوئی تعلق نہیں، اعلان لا تعلقی، انا براء منکم، یہ اعلان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات طیبہ کے اس فعل میں تمہارے لیے بڑا قیمتی نمونہ ہے، یوں ہی کیا کرو جیسے میرے خلیل ابراہیم نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہمارا تمہارے ساتھ اے کفار کوئی تعلق نہیں، تم مشرک ہو، ہم مومن ہیں، اور یہ دشمنی، یہ بغض قیامت تک تمہارے ساتھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کو محبت میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ تو برات کا معنی سمجھ آ گیا، اعلان لا تعلقی۔ تو شب برات کا معنی پھر کیا بنا؟ وہ رات کہ جس میں اکٹھے ہو کر خوشی بھی منائی جائے، اور کچھ لوگ ہیں، کوئی جماعت ہے، کوئی طبقہ ہے جن سے اعلان لا تعلقی کا اظہار کیا جائے۔ اب یہ کون ہے؟ ان کے اصولوں کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں، ان کے جو بنیادی عقائد ہیں، اس میں ایک عقیدہ ہے تبرع۔ اب یہ تبرع ہے جی، اعلان لا تعلقی، تبرع، پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کی ازواج مطہرات، یہ جو مقدس شخصیات ہیں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنا اور برا بھلا کہنا، اس کو تبرع کہتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ اب یہاں سے یہ لفظ آ گیا ہمارے یہاں، نام یہ نہیں ہے۔ ایک بات، یہ شب برات کسی حدیث سے یہ نام ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے فضائل میں بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن بالاتفاق تمام محدثین نے لکھا کہ وہ ساری روایات ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں جس میں اس دن کے روزہ رکھنے کو سنت ثابت کیا جا سکے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ثبوت پہلے سے، جب ایک چیز پہلے سے ثابت شدہ ہے، اس ثابت شدہ عمل میں ثواب کے لیے یا فضیلت کو بڑھانے کے لیے پھر ضعیف حدیث بھی ساتھ کام کر جاتی ہے، لیکن ثبوت کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ ثابت کر دیا جائے، تو ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی ضعیف حدیث جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، تو وہ حدیث ضعیف ہیں۔ لہذا مخصوص اسی دن کا روزہ سنت سمجھ کر رکھنا بہتر اور ٹھیک نہیں ہے، سنت سمجھ کر۔ اب ویسے پورے مہینے کے اور بھی روزے رکھ رہا ہے، انہی میں جو آدمی یہ روزہ بھی رکھتا ہے، بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور پھر نفل روزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اب نفل روزہ رکھنے کے لیے وہ حدیثیں کیوں نہیں سامنے رکھتے ہم؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ کی ذات اس کو 70 سال کی مسافت کی دوری عطا کر دیتے ہیں۔ 70 سال تک ایک گھوڑا دوڑ دوڑ کر جتنی مسافت طے کرتا ہے، اتنا یہ ایک روزہ رکھنے والا جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ فضائل ہمارے لیے کم ہیں،
ان کی بنیاد پر جو بھی روزہ رکھے نفلی روزہ جن دنوں میں رکھے، لیکن ان احادیث کو بنیاد بنا کر اس روزے کی سنیت ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات پھر اور بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا ہر مہینے میں آپ جو ہے وہ چاند کی تاریخ کے حوالے سے 13، 14، 15 یہ 3 روزے لازماً رکھا کرتے تھے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب اس سنت کو سامنے رکھ کر 13 کو بھی روزہ رکھے، ساتھ 14 کو بھی رکھے، 15 کو بھی رکھ دے۔ اب اس کو روزہ رکھنے کا نفلی روزے کا ثواب الگ ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہوگا۔ تو پورا مہینہ فضیلت والا ہے، اور ایسے موقعوں پر جب شعبان آ جائے، جب رمضان آ جائے، اس کی بابرکت راتیں آ جائیں، کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں، اللہ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت بھی نازل فرماتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بندوں کی طرف جو متوجہ ہونا ہے، اس کے لیے حدیث میں کنایتاً استعارے کے طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں، اللہ آسمان اول پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ آسمان اول پہ آ جانے کا معنی یہ ہے اللہ اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اب خصوصی توجہ فرماتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے، یہ ساری برکت والی راتوں میں، رمضان کے مہینے میں ساری راتوں میں، لیلۃ القدر میں اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آئے میرے سامنے توبہ کرے، میں اس کی بخشش کر دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا فارزقہ، میں اسے رزق عطا کروں۔ کیا کوئی عافیت چاہنے والا ہے، میں اسے عافیت دوں۔ الا قضا الا قضا، کوئی بھی اپنی ضرورت لے کے آئے، میں اس کی ضرورت پوری کروں، میرے سامنے آؤ تو صحیح، یہ اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، یہ جتنی احادیث آتی ہیں، ضعیف احادیث ہوں یا صحیح احادیث مبارکہ، ان سب میں ایک بات جو مشترک ہے اور جس پہ عمل کرنا چاہیے، جس کی طرف توجہ دینی چاہیے، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے فضائل میں بھی احادیث میں یہ بات ذکر کی ہے، لیلۃ القدر میں ذکر ہے کیا کہ ایسے برکت والے موقعوں پر بھی کچھ بد نصیب لوگوں کا ذکر کیا، بعض احادیث میں 3 کا ذکر ہے، بعد میں 5، 8 چیزیں ذکر ہیں، اور سارا ملا کے کچھ محدثین نے ان کو 14، 15 کی تعداد تک لے گئے۔ وہ بڑے بڑے جرائم کہ جو آج ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ مُشْرِكٍ، اللہ ایسی رحمت والی گھڑیوں میں بھی مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ عیسائیوں نے شریک ٹھہرایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ہر جگہ موجود ہونا، مختار کل ہونا، عالم الغیب ہونا، غیب دان ہونا، یہ صفات ہے رب العالمین کی۔ اب ان میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، اور ایسے موقعوں پر رمضان کے موقع ہوں، لیلۃ القدر ہو، شعبان کا مہینہ ہو، ایسے موقعوں پر ان لوگوں کی عبادت قبول بھی نہیں ہوتی اور اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وَلَا إِلَىٰ مُشْرِكٍ وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، متکبر آدمی، تکبر کرنے والا، کینہ پرور، دوسروں سے حسد رکھنے والا، اللہ کی ذات ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے۔ وَلَا إِلَىٰ مُدْمَنِ خَمْرٍ، شراب کا عادی،
ایسے موقعوں پہ جو شراب کے عادی ہیں، بدکار ہے، زانی ہے، اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولا الہ حاکن لوالدی، جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، ان کا دل دکھاتا ہو، انہیں پریشان کرتا ہو، ان کی بات نہ مانتا ہو، ایسے برکت گھڑیوں میں، ایسے مہینوں میں ان لوگوں کو بھی اللہ کی ذات بخشش نہیں فرماتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن برائیوں اور گناہوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ باقی روزہ صرف ایک دن کا نہیں، پورے مہینے میں جتنے ہو سکیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اب یہ 2-3 باتیں ہو گئی، اور اگلی بات، ایک بات مشہور یہ بھی ہے کہ جی اسی مہینے میں بڑے میسج بھی چلتے ہیں، بڑا کچھ اس پہ لکھا اور کہا اور پڑھا جاتا ہے، اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں کس نے مرنا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے شادی کرنی ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کتنا رزق ملے گا، یہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ کون سی رات؟ جسے آپ شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اب یہ بات بھی قرآن پاک کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ بڑے صاف لفظ میں قرآن پاک نے بڑی جگہوں پر اس کی وضاحت کر دی۔ سورہ دخان کا بالکل آغاز ہے، اور حیرانگی ہوتی ہے ہمارے کچھ علماء کرام شب برات کے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، محفل رات کو بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں جی شعبان کے، شب برات کے، اور فضائل میں آیت یہ پڑھیں گے، سورہ دخان کی ابتدائی آیات، حامیم والکتاب المبین، مجھے کتاب مبین قرآن کی قسم ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب ان آیات کو منسوب کدھر کر رہے ہیں؟ شعبان کی 15ویں رات کی طرف۔ اب کتنی سری غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قسم اٹھا کر اللہ نے آغاز میں یہ کہا، یہ اس رات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ وہ رات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب یہ 15 شعبان کو کوئی کہتا ہے قرآن پاک نازل ہوا ہے؟ کہہ سکتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں صاف بتا دیا، سورہ بقرہ میں مہینے کا نام لیا اور سورہ قدر میں مہینے کی رات کا نام لے لیا، دونوں باتیں متعین کر دی، ایک رات بھی ایک مہینہ بھی۔ اب رات کو مہینہ کون سا مخصوص کیا؟ اللہ فرماتے ہیں شہر و رمضان۔ اب دیکھیں یہ کتنے آسان سے الفاظ ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، سمجھانے کی، ترجمہ کرنے کی، لمبی چوڑی عربی جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ کون سا؟ الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم کہتے ہیں جی یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اب یہ کتنی ساری غلطی ہے۔ اب اس کو بنیاد بنایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس کو بنیاد بنایا، اب بنیاد ہی غلط، اور بنیاد جب غلط ہوئی تو پھر اس پہ جو عمارت تعمیر ہوگی وہ بھی غلط۔ اب آگے کیا کہا؟ بنیاد خود ساختہ بنا کر اگلی بات کہہ دی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں سارے بڑے بڑے کاموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سارا اٹھا کر 15 شعبان کے سر ڈال دیا۔ اب پچھلی بات ہی بھول گئے کہ یہ تو قرآن جس رات میں نازل ہوا یہ اس رات کی بات ہے، اور پھر اللہ نے دوسری جگہ پھر کیا دیا، اس رات کا ذکر کیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ کہاں پر؟ سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔
वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अब उसकी फजीलत बयान करते करते आगे चल के अल्लाह फिर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। यहां जो कहा ना फिया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सारे बड़े बड़े कामों के फैसले हो जाते हैं। अब लैलतुल कद्र का नाम लेकर अल्लाह कहते हैं मैं फरिश्तों को ये सारे फैसले देकर लैलतुल कद्र में भेजता हूं, लैलतुल बरात में नहीं। तो ये अकीदा नजरिया भी ठीक नहीं है। पूरा महीना फजीलत वाला है, हमें क्या जरूरत पड़ी है? जब अल्लाह के नबी ने कुरान पाक ने इसकी फजीलत को आम कर दिया है, एक चीज वसी है, उसे जगह एक थोड़ी सी जगह में बंद करने की हमें जरूरत क्या पड़ गई है? रब की रहमतें हर वक्त अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे है। और फिर इन बाबरकत महीनों में, इन सातों में, शाबान का पूरा महीना और रमजान का पूरा महीना, ये सारे बरकत वाले हैं। बस अपने रब से मांगें, दुआ करें, इल्तिजा करें, कुरान पाक पढ़ें, रोजे रखें, नवाफिल पढ़ें, ये सारी इबादत के अय्याम और महीने हैं। और इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर ये गुफ्तगू भी करूंगा आपके सामने कि अपने रब से मांगना, दुआ के अल्फाज, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज दुआ के तलकीन फरमाए हैं, उनसे ज्यादा जामहियत, उनसे ज्यादा दर्द, उनसे ज्यादा सोच इंसान अपनी जुबान में पैदा कर ही नहीं सकता। और फिर दुआ के आदाब हैं, वो मैं जिक्र करूंगा। उन आदाब का जब हम लिहाज रख के मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह की जात हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और बात यह है कि जब आदाब हो, दिल में तड़प हो, लगन हो, ऐसी हालत में अल्लाह की जात उस बंदे के दिल और जुबान पर खुद ही कोई जुमले निकाल देता है। फिर वो आदमी पढ़ा लिखा बेशक ना हो, फिर उसे ग्रामर की, फिर लुगत की, फिर लंबी चौड़ी फसाहत और बलागत की जरूरत नहीं रहती। फिर वो टूटे फूटे अल्फाज होते हैं जिन पे अल्लाह की रहमत भी मुतवज्जे होती है और सुनने वाले भी तड़प उठते हैं। ऐसी दुआएं भी होती हैं। वो गया एक पाकिस्तान का, पेशावर का एक पठान गया, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उसका वाकया लिखा है। पठान था, पेशावर के इलाके का अनपढ़ आदमी था, हज करने के लिए चला गया। अब लंबी चौड़ी अरबी दुआएं, उस बेचारे को याद ही कुछ नहीं। अपने दिल की तमन्ना और तड़प लेकर चला गया। अब मांगता है, और मांगता क्या है? कहते हैं ये हैरान कर दिया उसके अल्फाज ने। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने उसके अल्फाज सुने और मैं तड़प उठा, ये क्या कह रहा है? काबतुल्लाह में मुल्तजिम के पास खड़ा है और अपने रब को मुखातब करके कहता है या अल्लाह मैं पेशावर से आया हूं, बहुत दूर है, और अभी हज करने के बाद फिर हम पेशावर चला जाएगा, और फिर गरीब आदमी है, दोबारा नहीं आ सकता। एक ही बात दिल में लेके आया हूं कि मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे, लिहाजा मैं तुझसे दुआ करता हूं जिस काम के लिए आया हूं मेरे गुनाह माफ कर दे। ये तो उसने यहां तक कहा। अगली बात बड़ी अजीब थी। अगला जुमला उसने कहा मेरे अल्लाह फिर सुन, माफ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कल मैं मदीने जाऊंगा, तेरे नबी के सामने जाके शिकायत करूंगा। कहते हैं ये लफ्ज सुनने थे तो मेरी भी चीखें निकल गई। ये कितना दर्द लेके आया है। और फिर उस पे वसीला किसको बनाता है? मेरे नबी को वसीला बनाकर कहता है मेरे अल्लाह तू माफ करेगा, नहीं करेगा तो मैं तेरे नबी के सामने रोजे पे खड़े होकर शिकायत करूंगा कि मैं इतनी दूर से आया हूं, गरीब आदमी हूं, अभी मेरी बख्शिश नहीं हो रही। तो दर्द हो, अल्फाज ना आते हो, कुछ ना याद हो, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह माफ फरमाएंगे। इसलिए इस पर गुफ्तगू होगी मुफस्सल इंशाअल्लाह। दुआ में खुशू खुजू कैसे पैदा होता है, अल्लाह के नबी ने कौन से आदाब बताए हैं, दुआएं कैसी हैं, फिर उसके मुताबिक हमने रमज़ान की तैयारी करनी है, फिर रमज़ान बसर करना है। तो अल्लाह ताला हमें अकायद को दुरुस्त करने की भी तौफीक नसीब फरमाएं और अपने सारे लम्हात को अपने सामने रोने इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।